اولیاء اللہ کی عظمت کے حوالے سے حدیث پاک سنتے ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ تو بتائیں کہ جن کے ذکر کی برکت ایسی ہو تو بتاؤ ان کے مزارات کی کیسی برکتیں ہو۔ تو اسی طرح خراسان کی زمین پر 6 صدی کے اندر حسن سنجری کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ آپ امام حسین کی اولاد سے تھے، اور جو لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کا نام معین الدین رکھا گیا، اور زمانے نے دیکھا کہ آپ کو سلطان الہند کے لقب سے نوازا گیا۔ 15 سال کی عمر کے اندر آپ کے والد کا سایہ شفقت آپ سے اٹھ گیا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک چکی اور کچھ زمین کا حصہ وراثت میں ملا۔ 15 سال کی عمر میں ایک مجذوب آپ کی بارگاہ میں آئے، ان کا نام تھا شیخ محمد ابراہیم قندوزی۔ تو وہ آئے تو خواجہ غریب نواز نے ان کا ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ایک درخت کے سائے میں بٹھا کر تازہ انگور کا گوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسے ہی خواجہ صاحب نے پیش کیا، خواجہ صاحب پر ان کی نگاہ پڑی تو خواجہ صاحب کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اور خراسان کا جو میں بتا رہا تھا، یہ خراسان کی وہ زمین ہے کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے اللہ کے اولیاء پیدا ہوئے۔ آج بھی یہ زمین کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ داتا صاحب کی مزار پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر چلہ کیا، اور آج بھی وہ بنا ہوا ہے۔ اب خواجہ صاحب وہاں پر چلہ کرنے کے بعد 40 دن ہو گئے تو داتا صاحب نے آپ کو کچھ توجہ نہیں کی۔ خواجہ صاحب نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے رکھتے سفر باندھ لیں، داتا صاحب توجہ نہیں کرتے۔ اسی رات کو داتا علی حجویری خواب میں آ کر کہنے لگے، معین الدین تم قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے ہو، دل ہی نہیں کرتا ہم تمہیں یہاں سے اجازت دیں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کو پھر سند ولایت کی اجازت دی، اور آپ نے فیض سے جب بھر دیا تو پھر خواجہ صاحب کا وہ شعر آج بھی موجود ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیل کامل کامل رہنما۔ فرماتے ناقص پیر، ناقص جو ہوتے ہیں پیر ان کو کامل بناتا ہے۔ فرمایا یہ وہ در ہے داتا علی حجویری کا، نا کسارا پیر کامل کامل رہنما، یہ تو کاملوں کا بھی پیر ہے۔ کیوں کہ غوث اعظم جیسے بندے نے بھی کہا تھا کہ اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو میں ان کا مرید بن جاتا۔ داتا علی حجویری کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا رخت سفر باندھ کر وہاں سے چلے۔ چلنے کے بعد آپ راجستھان کی زمین پر پہنچے، جس کو آج اجمیر کہا جاتا ہے۔ پرتھوی راج وہاں کا بڑا بادشاہ تھا کفار کا۔ اب خواجہ صاحب آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا اٹھ جائیں یہاں سے۔ کہا کیوں؟ بولا آپ کو معلوم نہیں؟ بولا یہ جو جگہ ہے یہ جگہ کسی عام بندے کے بیٹھنے کی نہیں، یہاں پر پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پر اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ جب صبح کی باری آئی، صاحبان اس کو اٹھانے لگا تو وہ اٹھے ہی نہیں۔ پھر وہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، بولا اونٹ نہیں اٹھ رہے، تو بولا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اونٹ یہیں بیٹھیں گے، تو میں نے بھی یہی کہا کہ اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ اب وہ رونے لگے، گریہ بازاری کرنے لگے۔ پھر خواجہ صاحب نے ان پر نظر شفقت فرمائی اور کہا جاؤ، اب اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ پہنچے، اونٹ کو کھڑا دیکھا تو وہ خود اسلام کے دامن میں آ گئے۔ پھر
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ دن بھر مزدوری کیا کرتے ہیں، رات کو چراغ میں تیل خرید کر ڈال کر مسجد کو تعمیر کیا کرتے تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ تھے۔ پرتھوی راج نے بولا کہ بھائی ان کو گھی کون دیتا ہے، تیل کون دیتا ہے، یہ پوری رات مسجدیں بناتے ہیں، اعلان کر دو کہ آج کے بعد ان کو تیل کوئی نہیں دے گا، دیکھتے ہم بھی کیسے مسجدیں بنائیں گے۔ بابا فرید تیل لینے کے لیے گئے، سب نے منع کر دیا، بولا آپ کو تیل نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید آئے غریب نواز کی بارگاہ میں، عرض کی حضور کوئی ہمیں تیل نہیں دے رہا۔ کہا ٹھیک ہے، بولا لوٹا اٹھاؤ، آؤ میرے ساتھ۔ لوٹا اٹھایا، ساتھ گئے، خواجہ صاحب کو وضو کرایا، فرمایا فرید پانی بچا ہے؟ بولا ہاں بچا ہے حضور۔ بولا یہ سارے چراغوں میں ڈال دیا۔ جب سارے چراغوں میں ڈال دیا تو چشم فلک نے دیکھا کہ اس رات پرتھوی راج کے بھی جو گھی اور تیل سے چراغ جل رہے تھے وہ سب بجھ گئے۔ اگر جل رہا تھا تو وہی چراغ جل رہا تھا جس چراغ میں غریب نواز کے وضو کا بچا ہوا پانی پڑا تھا۔ اب پرتھوی راج نے بولا کہ بھئی یہ معاملہ ضرور سے زیادہ باہر ہو رہا ہے، بولا ان کو ہم یہاں سے باہر نکالتے ہیں، یہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں ہمارا۔ خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم پانی استعمال نہیں کریں گے، بس ایک کشکول بھرنے کی اجازت دے دیں۔ خواجہ صاحب نے اپنے خاص خادم کو بھیجا، کشکول بھرا، وہ سارا پانی اس کشکول میں آیا۔ وہ پریشان یہ کیا ہو گیا؟ اب پھر کشکول، پھر وہ منت سماجت کرنے لگے، پھر وہ لوگ بھی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ جب پانی کو ڈالا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال، یہاں پر کچھ جوابی قسم کی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ بولتے ہیں، بولا امام حسین تو پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، ان کو پانی نہیں ملا، یہ غریب نواز ہے انہوں نے پورے کشکول میں پانی بھر لیا، تو بتاؤ مقام کس کا بڑا ہے؟ امام حسین کو تو کچھ بھی نہیں ملا اور یا غریب نواز کا مقام تو تم اتنا بڑا بتاتے ہو۔ ہم نے کہا بیٹا جی تمہیں فرق پتہ نہیں چلا، یہ بات تم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیوں کہ ولیوں کی بات سمجھنے کے لیے بھی صاحب معنی ہونا پڑتا ہے، صاحب معنی ہونے کے لیے صاحب معرفت ہونا پڑتا ہے، اور صاحب معرفت کے لیے تو ایمان چاہیے۔ وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے سمجھنے کے لیے؟ پھر مجھے کہا آپ ہی بتائیں۔ پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے، ہم نے کہا بات یہ تھی امام حسین کے سامنے کھڑے تھے اپنے مسلمان، جنگ میں اپنے ہی مسلمان تھے نا، وہاں بھی نماز ہو رہی تھی، نماز یہاں بھی ہو رہی تھی، تو امام حسین کرب و بلا میں بار بار ان کو نالا کی تعلیم یاد دلا رہے تھے، نہیں کہہ رہے تھے کہ یاد رکھو میں وہی حسین ہوں کہ جس کے گردن پر محمد مصطفیٰ نے بوسہ لیا ہے، یاد کرو میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، یاد کرو کہ اس آغوش میں تربیت پائی ہے جہاں پر قرآن اترتا تھا، تعلیم یاد دلائی۔ لیکن جب غریب نواز کا معاملہ تھا، معاملہ دوسرا تھا، کہا یہاں سامنے مسلمان نہیں تھے یا کافر تھے اور وہاں پر مسلمان تھے، تو وہ نانا کی تعلیم یاد دلا رہے تھے اور یہاں پر غریب نواز نانا کی طاقت بتا رہے تھے۔ بات یہ تھی ساری، یہاں طاقت بتانی تھی۔ پھر پرتھوی راج نے کہا بھائی ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پرتھوی راج نے کہا بھائی اجے پال کو بلاؤ، سب سے بڑا جادوگر وہی ہے۔ میدان لگ گیا، خواجہ صاحب چند مسلمانوں کو ہیسار میں لے گئے، ہیسار بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے چیلے آئے، پہاڑوں سے انہوں نے سانپ بھیجے، ہیسار کے پاس آ کر سارے مر گئے۔ وہ پریشان، آخر میں اجے پال خود میدان میں آیا۔ میدان میں آنے کے بعد اس نے اسے اشارہ کیا، اشارہ کرنے پر ایک کھال آئی ہرن کی، اس پر وہ سوار ہو گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ مسلمان پریشان، اب پتہ نہیں کیا کرے گا، کیا کرے گا۔ غریب نواز مسکرائے، اپنی چپلوں کو اتارا، چپلوں کو اشارہ کیا، چپلیں بھی غائب ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کا عرصہ گزرا کہ وہ چپلیں اس کو اوپر سے مارتے ہوئے زمین پر لے کر آئی اور وہ قدموں میں گرا، اس نے کلمہ پڑھا اور غریب نواز کی نگاہ فیض نے اس کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ جو بر صغیر کے اندر جو مسلمان بنے نا، وہ اسی معین الدین چشتی کا صدقہ ہے۔ جو 95 لاکھ مسلمان بنے نا، وہ حضرت ہی کا خاصہ ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان انہوں نے 95 لاکھ مسلمان بنائے خواجہ غریب نواز نے، ہم کیسے مان لیں 95 لاکھ بنائے؟ کیا تم نے گنتی کی ہے؟ ہم نے کہا کم بخت، پاکستان کے 18 کروڑ لگاؤ عوام مسلمان، انڈیا کے لگاؤ 18 کروڑ ہیں انڈیا میں مسلمان، اس سے زیادہ ہے بلکہ 18 لگا لو، کتنے ہو گئے؟ 36 ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے 12 کروڑ لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 48 ہو گئے۔ سری لنکا میں بھی ہے مسلمان، نیپال میں بھی ہے، بھوٹان میں بھی ہے، سب جگہ ہے۔ ہم نے کہا 50 کروڑ کے اندر کیا غریب نواز 95 لاکھ لوگوں کو مسلمان نہ بنا سکے؟ بر صغیر میں 50 کروڑ عوام میں 95 لاکھ لوگوں کو مسلمان نہ بنا سکے؟ تو تمہاری تبلیغی جماعت اتنا مل کر نہ کر سکی جو میرا ایک غریب نواز اکیلا کر کے چلا گیا۔ کم بختوں، تم تو جو مسلمانوں کو شرک کا فتویٰ لگا کر کافر بناتے ہو، اور یہ وہ غریب نواز تھا جو کافروں کو آ کر مسلمان بناتا تھا۔ تم تو اسلام سے نکالتے ہو، وہ اسلام میں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تو عطائے رسول ہے، بہار چشت کا پھول ہے، مجھے کیوں نہ ہو اس گدائی پہ ناز، کیونکہ میرا خواجہ غریب نواز۔ پھر خواجہ صاحب ایک بار تشریف فرماتے، خواجہ صاحب تشریف فرماتے ایک بار، اور ایک اور بزرگ بھی بیٹھے تھے، تو ہاں شیخ شہاب الدین سہروردی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان گھوڑا لے کر نکلا اسپیڈ میں۔ خواجہ صاحب نے کہا یہ جو نوجوان گزرا ہے یہ دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ لوگ پریشان ہو گئے، بولے یہ نوجوان؟ کچھ عرصے بعد دیکھا وہ کون تھا؟ التمش، تاریخ اسلام کا وہ جنرل سپاہی التمش۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دہلی کا بادشاہ بن کر بیٹھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے شمار کرامات موجود ہیں۔ ایک جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ ابھی میں آپ کو ذکر کروں گا آخر میں، جب غوث پاک نے اعلان کیا قدمی ہادی اکبر کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت 360 اقطاب موجود تھے، سب نے سر جھکا دیا، سب نے سر جھکا دیا۔ شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں، اور بہجت الاسرار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، پھر غوث اعظم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس مجلس میں موجود تھا، شیخ علی بن حیتی فرماتے ہیں، غوث پاک یہ فرمانے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ خراسان کے اندر حسن سنجری کا بیٹا تھا، جیسے ہی اس نے ہمارا یہ پیغام سنا، اس نے کھڑے ہی اپنے سر کو جھکا دیا اور کہنے لگا قدمی ہاتھی علی راسی، بولا میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی حضور آپ ہی کا قدم۔ تو وہ غریب نواز ہے۔ تو اسی لیے حسن رضا خان بھی بڑا خوب کہتے ہیں غوث محی الدین ہے، خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ خواجہ غریب ہے۔ اور ایک اور بات آج بڑی دل کھول کر کرنا تصوف کی بات، بڑے بڑے اولیاء کی ذکر تاریخیں پڑھی، لیکن جو غریب نواز کی تاریخ میں ہے وہ بات کسی اور ولی میں بھی نہیں۔ وہ کیا بات تھی؟ جب خواجہ صاحب کا انتقال ہوا، خواجہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے ماتھے پر نورانی ایک نشق ظاہر ہوا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ خواجہ صاحب کی پیشانی پر باقاعدہ لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔